ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ پس گر پڑے جادوگر اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے تھے اور کہہ رہے تھے ایمان لائے ہم رب العالمین پر، جو رب ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا۔ کہا فرعون نے کیا مان لیا تم نے اس کو، پہلے اس کے کہ اجازت دیتا میں تم کو، بے شک وہ البتہ بڑا ہے تمہارا جس نے سکھلایا ہے تم کو جادو، پس ابھی ابھی جان لو گے تم، البتہ ضرور بضرور کٹوا دوں گا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے، اور البتہ ضرور بضرور سولی پہ لٹکوا دوں گا تم سب کو۔ کہنے لگے وہ نہیں کوئی حرج، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں، بے شک ہم امید رکھتے ہیں یہ کہ بخش دے گا ہم کو ہمارا پروردگار ہماری خطائیں، یہ کہ ہیں ہم پہلے ایمان لانے والے۔ سورۃ شعراء کے تیسرے رکوع کی آخری آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، آیت نمبر 46 سے لے کر کے 51 تک۔ اس میں جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ کے دیے ہوئے معجزے سے ان کے جادو کو ملیا میٹ کر کے دکھایا، تو اس کے بعد جو منظر نامہ سامنے آیا اس کو پیش کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ وہ جادوگر جو آتے ہوئے فرعون سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اجر عظیم کا وعدہ کرو، تب ہم آپ کے دفاع کے لیے کام کریں گے، ہمیں بڑی مزدوری چاہیے، بڑا انعام چاہیے، بڑی اجرت چاہیے، اور اس نے منہ مانگے انعام کا وعدہ بھی کیا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تم میرے مقربین میں سے بن جاؤ گے، اور ساتھ وہ فرعون کے غلبے اور عزت کی قسمیں کھا رہے تھے کہ فرعون کے غلبے کی، فرعون کی عزت کی قسم ہے کہ ہم غالب ہوں گے۔ اب وہی جادوگر ہیں کہ وہ فوراً سجدہ ریز ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں آتے ہوئے جملہ بولا تھا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، تو انہوں نے بھی فوراً کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے، ہم نے مان لیا ہے کہ رب کوئی اور ہے، فرعون رب نہیں ہے۔ اور پھر رب العالمین بھی کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے فرعون ہی کہتا ہے میں بھی عالمین کا رب ہوں، اس کے جھوٹے دعوے سے الگ امتیاز کے لیے فرما دیا رب موسیٰ و ہارون۔ جس رب العالمین کا دعویٰ اور تذکرہ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان حضرات نے کیا ہے، ہماری مراد رب العالمین سے وہ۔ تو آپ اندازہ لگائیں اتنا بڑا انقلاب، اتنی بڑی تبدیلی اسی ایک ہی مجلس میں، کہ ابھی اسی مجلس میں کھڑے ہو کے فرعون کے غلبے کی عزت کی قسمیں کھا رہے ہیں، اسی گراؤنڈ میں، اسی میدان میں، اسی مجمع میں کھڑے ہو کے اس سے بڑے انعام کے تقاضے کر رہے ہیں، اس کے غلبے کو تاکید کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور ابھی ابھی اسی محفل میں، اسی مجلس میں رب العالمین کو اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مان رہے ہیں۔ اتنی بڑی تبدیلی، اتنا بڑا انقلاب، کہتے ہیں مذہب بدلنا سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے،
جھوٹے سے جھوٹے بندے سے بھی تم اس کے نظریات میں چینجنگ اور تبدیلی کرو، یہ بڑا اہم کام ہے، وہ معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا مشکل کام ہے۔ اصل انقلاب ہے ہی یہی جو دلوں کا انقلاب ہے، جو دل پلٹ جائیں، کفر کے بجائے دل کے اندر ایمان آ جائے، شرک کے بجائے دل کے اندر توحید آ جائے، بدعت کے بجائے دل کے اندر سنت آ جائے، بغض کے بجائے دل کے اندر محبت آ جائے، یہ تبدیلی اصل انقلاب ہے، اور اسی انقلاب کے حامل انبیاء ہوتے ہیں، اسی انقلاب کے داعی انبیاء ہوتے ہیں، اور اسی انقلاب کے داعی نائبین انبیاء علماء ہیں قیامت تک، اور یہی انقلاب حقیقی انقلاب ہے۔ یہ تو کوئی انقلاب نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ جی فلاں نے بڑا انقلاب برپا کر دیا فلاں ملک میں۔ انقلاب یہ ہے کہ دل کی دنیا بدلے۔ تو دل کی دنیا کیسی بدلی ہے کہ جن دلوں میں ابھی فرعون رب تھا، انہی دلوں میں ابھی اللہ رب العالمین بن گیا ہے۔ جن دلوں میں پہلے فرعون کی قسمیں تھیں، فرعون کی ہیبت تھی، فرعون کی ہولناکی تھی، اس کا روب تھا، دبدبا تھا، اور اسی سے آج سے امیدیں تھیں کہ انعام بھی بڑا یہی دے گا، اور اس کے مقرب بن گئے تو پھر کام بن جائے گا۔ اب وہی ہیں جو فرعون کو کہہ رہے ہیں لا وے، تیری کسی دھمکی کا کوئی ڈر نہیں ہے، تیری کسی دولت کا کوئی لالچ نہیں ہے، تیری کسی دھمکی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اب ہماری امید ہمارے اللہ سے وابستہ ہو چکی ہے، اب ہم اس سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے جو آج تک ہم کرتے رہے۔ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ پلٹ کے ہم نے وہاں جانا ہے، حساب کتاب اس کو دینا ہے، تیرے ساتھ ہمارا کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں تیرے بغیر بن سکتی ہے، اب اللہ کے بغیر نہیں بن سکتی۔ اس نے جان سے مار دینے کی دھمکی دے دی تو کہہ دیا لاز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جان سے مار دے گا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگلا مسئلہ بتا دیا کہ مرنے کے بعد جانا کہاں ہے، ہم نے تیرے پاس تھوڑی آنا ہے کہ تو نے ہمیں کچھ کرنا ہے، مر کے بھی تو ہم نے رب کے پاس جانا ہے۔ تو تیرے مرنے سے مارنے سے مر گئے تو شہید ہو جائیں گے، مرنا تو ویسے ہے ہی ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اللہ کی جان اللہ کے کھاتے میں لگ جائے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑا اعزاز ہوگا ہمارے لیے، اس لیے کہ اب ہماری امیدیں اسی سے وابستہ ہو چکی ہیں۔ انا نطمع، ہم طمع رکھتے ہیں، ہمیں امید ہے۔ اب ہماری طمع اور امید والی سوئی ادھر ہی پھر چکی ہے۔ انا نطمع، اب ہماری امید اور طمع، ہماری آخری سے آخری اب جو دل کی چاہت ہے وہ یہی ہے ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے۔ یہ ہے وہ کامیابی والی امید جو موت سے پہلے کی جا رہی ہے۔ جب یقین ہو رہا ہے کہ اب ہم نے شہید ہو جانا ہے، تو تب بھی دنیا کے نقشوں میں سے کسی کی امید نہیں ہے، امید ہے تو اللہ سے۔ اور وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ ہماری شہادت پر ہمیں یہ دے، کہتے ہیں اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے، یہ امید ہے تجھ سے، تیری رحمت سے۔ کیونکہ بندے اور اللہ کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے، رکاوٹ ہوتی ہے، وہ گناہوں کی ہوتی ہے۔ جب گناہ ہٹ گئے تو دل سے گناہوں والی سیاہی ہٹ گئی، جب گناہ ہٹ گئے رحمت کے سامنے والا پردہ ہٹ گیا، جب گناہ ہٹ گئے تو اللہ کی بخشش، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت اس کے درمیان سے رکاوٹ ہٹ گئی، تو پھر بندے کا دل تو اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے۔ وہ تو دل کی سیاہی جو گناہوں کی وجہ سے ہے، وہ قساوت قلبی، وہ رکاوٹ ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے، دیکھیے
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، پس گر پڑے وہ جادوگر سجدہ کرنے والے، کہنے لگے ایمان لائے ہم رب العالمین پر، جو رب ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور جو رب ہے ہارون علیہ السلام کا۔ فرعون نے دھمکی دیتے ہوئے اپنا پینترا بھی بدلا کہ دیکھتا ہے کہ اگر یہی حال ہوا تو جو اتنے بڑے اتنی تعداد میں جادوگر ہیں یہ سارے مسلمان ہو گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے دین کو مان لیا ہے، تو میں نے جو اتنا بڑا مجمع اکٹھا کیا ہے پورے ملک سے، اور یہ کہا بھی تھا اس لیے ہم اکٹھے ہو رہے ہیں لعلنا نتبع، تاکہ ہم اپنے جادوگروں کی حوصلہ افزائی کریں گے، ان کی تابع داری کریں گے۔ تو اب مجمع کہے گا فرعون تو نے خود تو کہا تھا اس لیے جمع ہو جاؤ کہ جادوگروں کی اتباع کرنی ہے، اب جادوگر تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، پھر اس کی اتباع میں ہم سارے کلمہ پڑھیں، حق بنتا ہے۔ تو اب فرعون کو ڈر لگا، اب تو میری قوم گئی، میری عوام گئی، اب تو میرے ووٹر گئے، اب میری پارٹی کے ورکر گئے، یہ تو سارے جادوگروں کے پیچھے چلے جائیں گے، میں تو تنہا رہ جاؤں گا۔ پھر مجھے جو خطرہ تھا کہ یہ اس لیے آئے ہیں کہ مصر سے مجھے بے دخل کر دیں گے، میری حکومت ختم کر دیں گے، یہ تو میری آنکھوں کے سامنے گویا یہ خواب پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب اس کو یہ ڈر محسوس ہوا تو پہلے اس نے لالچ والا انداز اختیار کیا تھا کہ تمہیں بڑا انعام ملے گا، تم مقرب بن جاؤ گے، پہلے لالچ والا انعام انداز تھا۔ اب جب دیکھا وہ کارگر نہیں ہوا تو اب طاقت استعمال کر رہا ہے، اچھا میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے آئے ہو، لگتا ہے کہ یہ تم سب کا بڑا تھا، تم سب نے جادو اسی سے سیکھا تھا، یہ تمہارا استاذ تھا، تم نے آپس میں کوئی پہلے سے ساز باز کیا ہوا تھا، یہ تم نے محض ایک مکر و فریب کرنا تھا میرے خلاف کہ ہم یوں کریں گے تو یوں کرنا، ہم مان لیں گے، تم ایسا کر رہے ہو، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں کہ تمہارا دایاں ہاتھ کٹوا دوں گا، بایاں پاؤں کٹوا دوں گا، اور صرف ہاتھ پاؤں کاٹنے پر اکتفا نہیں کروں گا، پھر اسی حال میں درختوں پہ لٹکوا دوں گا، کھمبوں پہ لٹکوا دوں گا، آتے جاتے ہوئے لوگ تمہیں نشان عبرت کے طور پہ دیکھیں گے۔ جو فرعون کی مخالفت کرتا ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ ہم کئی دفعہ عرض کرتا ہوں کہ تب باطل کا انداز یہی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، کافروں نے پہلے ہر قسم کی لالچ دینے کی کوشش کی، اچھا جی حکومت چاہتا ہے آپ کو اپنا بڑا بنا دیتے ہیں، اچھا جی دھن دولت چاہتا ہے تو آپ کے لیے دولت اکٹھی کر دیتے ہیں، اچھا جی کوئی حسین عورت کا رشتہ چاہتا ہے تو جہاں چاہیں جس کا چاہیں ہم آپ سے رشتہ کرا دیتے ہیں، ہر قسم کی لالچ دی۔ لیکن جب دیکھا کہ حضور تو وہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کے تم مجھے دولت کیا دے سکتے ہو کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو، پھر بھی میں تمہاری لالچ تمہارے تمے میں آنے والا نہیں ہوں، تو پھر وہ دوسرے نمبر پہ آئے کہ اچھا چلو اب طاقت سے تمہیں کچھ لیں گے۔ اب کبھی حضرت عمر کو تیار کیا جا رہا تھا کہ جاؤ پیغمبر کو قتل کر دو، اور کبھی حضور کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے تھے، جو ہی اٹھیں گے کہیں کدھر ہی نکلیں گے تو قبائل کے ایک ایک فرد ملا کے قتل کر دینا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ زبان ہی نہ رہے جو قرآن پڑھتی ہے۔ طاقت کا استعمال کر رہے تھے، بدر میں جا رہے تھے مٹا دیں گے، احد میں جا رہے تھے مٹا دیں گے، ہر جگہ پر غزوہ احزاب اس لیے کیا تھا کہ مٹا دیں گے، طاقت استعمال کر رہے تھے۔ لیکن حق ان دونوں سے بالا تر ہوتا ہے، نہ وہ لالچ سے متاثر ہوتا ہے نہ وہ کسی کی طاقت سے متاثر ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جادوگر پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، کیا استقامت کا پہاڑ ہے، اور اس کی مثالیں انسانیت کے اندر شروع سے لے کے آخر تک ملتی ہیں کہ انسان نے جب حق کو حق سمجھ کے مانا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اس حق سے اس کو نہیں ہٹا سکی۔ وہی ہٹا ہے جس کے دل میں حق کا حق ہونا جیسے حق تھا ویسے وابستہ نہیں ہوا تھا۔ جس نے دل میں حق کو حق سمجھ کے بسا لیا تو پھر وہ حابیل سے لے کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تک دیکھ لیں، کربلا والوں تک دیکھ لیں،
دور کی بات نہیں، انگریز کے زمانے میں اپنے اکابر علماء کو دیکھ لیں کہ فلاں شہر سے فلاں شہر تک روڈ کا کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو، لیکن کوئی ایک بھی ایسا نہیں۔ لائن لگا کے علماء کو، ختم نبوت کے متوالوں کو کھڑا کر دیا، ادھر ٹینک کھڑا کر دیا، ایک کو پکڑو ٹینک کے سامنے گولا چلو، ایسے پرخنجے اڑ گئے کہ جسم کے ذرات بھی نہیں مل رہے، باقی دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے کہا ہو مجھے معاف کر دو میں اپنا موقف چھوڑتا ہوں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں۔ قرآن مجید میں اصحاب الاخدود کا واقعہ موجود ہے، 30ویں پارے میں جو صورت آ رہی ہے ان کا واقعہ موجود ہے کہ اس وقت کے بادشاہ نے خندق کھدوائی، زمین کے اندر کافی سارا گڑھا کھدوایا، اس نے بڑی آگ جلائی اور جتنے اس وقت مسلمان ہو چکے تھے ان سب کو اکٹھا کیا، دیکھ رہے ہو آگ، چھوڑ دو کلمہ ورنہ ایک ایک کر کے اس آگ میں ڈال دوں گا، بھون دوں گا تمہیں۔ ایک بھی نہیں پھرا، ایک بھی ایسا نہیں جس نے کلمہ چھوڑا ہو، پکڑ کے ڈالتا رہا ڈالتا رہا ڈالتا رہا۔ ایک عورت جس کی گود میں بچہ تھا، اس کے بچے کو گود سے اٹھایا اور اس آگ میں ماں کے سامنے ڈالا تو ماں رونے لگ گئی، تو اس کے کرندے کہنے لگے اب روتی ہے، پہلے بتاتی کلمہ چھوڑ دیتی تو بھی بچ جا، تیرا بچہ بھی بچ جاتا۔ تو اس وقت کی وہ عورت کہنے لگی تمہیں بھول ہے، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ میرا بچہ جل گیا، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ یہ ایک بچہ ہے، میرے اور کئی بچے ہوتے میں سب دے دیتی اللہ کے نام پہ، مجھے تو اس کے لیے رونا آ رہا ہے۔ ہم تو امت محمدیہ کے لوگ ہیں، وہ تو پہلی امتوں کے لوگ تھے۔ حق کو حق سمجھ کے جس بندے نے مانا ہے، کوئی ایک دنیا مثال نہیں دے سکتی جس نے اس کے بعد کسی لالچ کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے اس کو چھوڑا ہے۔ جہاں بھی ایسا ہوا ہے ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں اس بندے بیچارے میں ابھی تک حق کی پختگی آئی ہی نہیں تھی، وہ ابھی نفاق کے اندر تھا، اس لیے وہ لالچ میں آیا یا وہ کسی کے ڈر اور دھمکی میں آیا، ورنہ جو نفاق سے پاک ہو اور حق کو مان چکا ہو، ایسا کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی شہری، کوئی دیہاتی، کوئی مرد، کوئی عورت ایک بھی پیش نہیں کر سکتے جس نے کسی لالچ کی وجہ سے حق چھوڑا ہو یا کسی ڈر اور دھمکی کی وجہ سے حق چھوڑا ہو۔ یہ تاریخ کے اندر نہیں ہے، تاریخ انسانیت کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اس لیے جادوگر بھی جب اس نے دھمکی دی اپنا پینترا بدلتے ہوئے تاکہ ساری عوام ان کے پیچھے نہ چلی جائے اور میں تنہا نہ رہ جاؤں، تو کہنے لگا قالا، کہا فرعون نے آمنتم لہو، کیا تم اس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اس کو تم نے مان لیا ہے؟ قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دیتا، تم میرے محتاج تھے، میرا کلمہ پڑھنے والے تھے، مجھے رب العالی ماننے والے تھے، انعام کے وعدے مجھ سے لیے، مقرب ہونے کے وعدے مجھ سے لیے، میرے بلاوے پر تم آئے، پھر تم میری اجازت کے بغیر تم اس کا کلمہ پڑھ لیا تم نے۔ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، لگتا ہے کہ یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھلایا ہے اور یہ تمہارا کوئی ساز باز کا معاملہ تھا، یہ میرے خلاف۔ فلسوف تعلمون، ابھی ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی حقیقت ہے کیا، تمہیں پتہ چلے گا کہ میں تمہیں کیسی عبرتناک سزا دیتا ہوں۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، البتہ ضرور بے ضرور کاٹ دوں گا میں تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو الٹے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور ضرور بے ضرور لٹکا دوں گا میں تم سب کو سولی پر۔ اور یاد رکھیے انسان سوچتا ہے کبھی کبھی جب کربلا میں خاندان رسول کھڑا تھا، کیا اس وقت خدا کے فرشتے نہیں تھے ان کو بچانے کے لیے؟ کیا خدا کی طاقت نہیں تھی ان کو بچانے کے لیے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ اب یہاں پر ان جادوگروں کو فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے کہ وہ ان کو قتل نہ کر سکتا، وہ ان کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹ سکتا، وہ ان کو سولی پہ نہ لٹکا سکتا، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن میرا رب دکھاتا ہے کہ بھی ایمان کے لیے یہ بھی قربانی دینی پڑے تو دے دینا، ایمان کے لیے یہ بھی قربانی دینی پڑے تو دے دینا، اس لیے کہ ایمان جان سے زیادہ قیمتی ہے، ایمان جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ابھی وائرس آئی ہے، ہماری جان کو خطرات درپیش ہوئے ہیں تو ساری دنیا بل بلا اٹھی ہے،
یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو۔ دکان بند کیوں؟ اس لیے کہ جان پہلے۔ کاروبار بند کیوں؟ اس لیے کہ جان پہلے۔ ساری مارکیٹیں شہر بند کیوں؟ اس لیے کہ جان پہلے۔ فلاں چیز بند، فلاں چیز بند کیوں؟ جان پہلے۔ گھر والوں سے بھی دور، رشتہ داروں سے بھی دور، ملاقاتیں بھی بند، یہ بھی بند، یہ بھی بند۔ یہ سارا کچھ کر رہے ہو کس لیے؟ جان کو خطرات ہیں۔ اور کبھی سوچا کہ ایمان کو کتنے خطرات ہیں؟ جب کسی بھی دولت کے لیے، کسی بھی قیمتی چیز کے لیے خطرات بڑھ جاتے ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ جان کو خطرات ہوئے تو ہماری ذمہ داری بڑھ گئی۔ اپنی جان کو بچانے کے لیے ہم نے انتظامات کیے اور کرنے چاہیے، میں اس سے نہیں روک رہا ہوں۔ جان کو بچانے کے لیے انتظامات کرنا ضروری ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت و خطرے میں نہ ڈالا کرو۔ اپنی جان کی حفاظت اچھی چیز ہے، لیکن جان کی حفاظت جتنا ضروری ہے اس سے کروڑ درجہ زیادہ ضروری ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ ایمان اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایمان پر کتنے خطرات ہیں، ایمان کے کتنے ڈاکو ہیں، ایمان کے کتنے چور ہیں، ایمان کے لیے کتنے رہزن ہیں، ایمان کے لیے کیا کیا ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے کیا کچھ پیش کیا جا رہا ہے دنیا میں۔ کبھی وہاں بھی ہم نے سوچا، کبھی اس کے لیے ہماری حکومتی مشینری حرکت میں آئی کہ ہمارے ملک جو اسلامی ملک ہے اس کے ایمان، لوگوں کے ایمان کو خطرہ ہے، لہٰذا اس کو بچانے کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمارا گاؤں، ہماری بستی، ہمارا شہر، ہماری تحصیل، ہمارے ضلع، کتنے لوگ حرکت میں آئے ہیں۔ کس کس نے بات کی؟ اور جس بیچارے نے بات کی اس کی آواز بھی سننے والا کوئی نہیں ہوتا کہ بھی ایمان کتنا قیمتی ہے، اس کو بچانا کتنا ضروری ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا لا غیر، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مار دے گا نا، ایمان تو نہیں چھین سکتا، جان سے مار دے گا نا۔ ایمان تو تیری بس میں نہیں ہے کہ ہمارے دل سے ایمان نکال لے، ہم نے ایمان بچانا، ایمان ہمارا قیمتی ہے۔ قالوا لا غیر انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ تو مار جو دے گا، مر کے جانا کہاں ہے؟ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا۔ ان کنا اول المؤمنین، یہ کہ ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں، یعنی حاضرین مجلس میں سے ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں، ورنہ اس سے پہلے خود موسیٰ علیہ السلام، خود ہارون علیہ السلام وہ ایمان لا چکے۔ یاد رکھیے جیسے ہم نبی کی شریعت کے پابند ہیں، خود نبی بھی اپنی شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ اپنی نبوت پر، رسالت پر، دین پر، شریعت پر سب سے پہلے خود نبی ایمان لاتا ہے۔ خود نبی بھی اپنے دین و شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ، فلاں پیغمبر ایسے کرتا ہے، اور پتہ نہیں ہم لوگ کیسے ہیں، وہ جی فلاں بابا ہے وہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اب اس کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، وہ نمازوں سے بہت آگے چلا گیا ہے، اب تو وہ نماز مدینہ طیبہ میں پڑھتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، نبی سے بھی وہ بڑھ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں کہا کہ اب میں نمازوں سے آگے گزر گیا ہوں لہٰذا اب مجھے نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور تو اتنا نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ پاؤں سوج جاتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے شیطان کا، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا یہ واقعہ بیان کر کے مجھے اور آپ کو درس دیا ہے کہ اپنے ایمان کی قیمت کو سمجھو، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آخری حد تک جانا پڑے، ایمان نہ جانے دینا، بے شک جان جاتی ہے چلی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔